کھایا الیکشن ہو جائیں گے. الیکشن آج الیکشن کمیشن نے تو شیڈول جاری پہلے بھی کیا تھا, انہوں نے پہلے بھی کیا تھا, لیکن آج دیکھیں نا سپریم کورٹ کے فیصلے کو جہاں پر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے, اس کے اوپر بڑی تقاریر کی جا رہی ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی ریزولوشن کی باتیں کی جا رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ججز کے خلاف ریفرنس لے کر آئیں گے, ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس لے کر آئیں گے. لیکن الیکشن کمیشن جس کے اوپر پرائمریلی رسپانسبلٹی ہے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کی, اس نے تو آج شیڈول جاری کر دیا. اور جو انارکی کی ذکر کر رہے تھے, جو ابھی آپ نے کلپ دکھایا خرم دستگیر صاحب کا, انارکی تو تبھی پھیلے گی کہ جب ملک میں اگر کوئی انصاف کرنے والا جو ادارہ ہے اس کی جتنی بھی کریڈیبلٹی ہو, اس کے اوپر ہم ساروں کو بہت اعتراض ہے, اس کی کریڈیبلٹی پچھلے 75 سالوں میں وہ کوئی اتنی خاص بن نہیں سکی. لیکن اگر ہم نے اس کے فیصلے ماننے چھوڑ دینے ہیں, ان کے فیصلوں کے اوپر ججز کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کی رسم ڈالنی ہے, اور سر ریفرنس ہوتا ہے مزید اس بات پہ کبھی ریفرنس ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیصلہ مجھے پسند نہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ فائنینشیل مس کانڈکٹ, کوئی مس کانڈکٹ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ پہلی دفعہ ایسی رسم ڈالنے جا رہے ہیں. آئی ہوپ کہ سینیٹی پرویلز اور اس طرح کی سمت میں حکومت نہ بڑھے, لیکن اگر ریفرنس انڈیڈ فائل کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت ہی غلط پریسیڈنٹ ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر جو انارکی کی خرم دستگیر صاحب بات کر رہے تھے, وہ اس حد تک پھیلے گی کہ میں بھی سوال کروں گا, ایک عام آدمی بھی سوال کرے گا کہ یہ پھر قانون اور یہ ریاست کا جو کانسیپٹ ہے, یہ صرف ایک غریب آدمی کے لیے اس کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے جس نے ریڑھی لگا رکھی ہے, فروٹ بیچ رہا ہے, وہ اس سے لے کر پھر ہر کوئی سوال کرے گا. ہمارے ملک کے اندر تو ہم سوال بھی نہیں کرنے دیتے نا نہیں. اب تو دیکھیں نا, مطلب اوقات ساروں کو پتہ نہیں. پھر ہمارے ملک, لیٹس بی آنےسٹ, ہم ساروں کو اپنی اوقات پتہ, اور سوال کوئی نہیں کر سکتا. سوال تو بار طور کرنا ہی بٹی صاحب کو بیٹھے دینا. بٹی صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا منصور سے بات شروع کر لوں. منصور, یہ کیوں آج بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں؟ وائی اسٹل دی سیم کوسچن؟ بہت شکریہ کاشف بھائی. بھٹی صاحب کو بھی اسلام, لیٹ آئے ہیں لیکن چلو پھر بھی اسلام. لیکن سب سے دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے اندر میرے خیال پہ یہ کافی حد تک عمران خان صاحب والا ہی فارمولا ہے. عمران خان صاحب نے مریم نواز اور مسلم لیگ نون کا فارمولا اپنانا شروع کیا, اینڈ ہی پورٹریڈ ہمسیلف کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ ایگزیکٹلی بالکل کچھ اس طرح یہ فارمولا ہے جو عمران خان صاحب نے خود جب ان کو نکالا گیا تھا آج سے 1 سال پہلے ووٹ آف نو کانفرنس کے ذریعے, تو وہ بھی تقریباً وہی کام کر رہے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کا جو اس وقت. ویسے میرا تو خیال ہے دونوں ٹھیک کر رہے ہیں. دونوں نے چلیں اس بہانے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو چلیں صحیح. ٹھیک ہوگی نہیں, دیکھیے یہ وجہ دونوں کی ٹھیک ہے, پالیٹکس ہے, دونوں کی وجہ ٹھیک ہے. نکالنے والے بابے ایک ہی تھے. اور سر بات یہ ہے کہ پلین پالیٹکس ہے, سمپل ایز دیٹ. دے نیڈ سم تھنگ, کوئی ایک ایسی چیز چاہیے جو جا کے اپنے سپورٹر ووٹر کو یہ موٹیویٹ کر سکیں کہ دیکھیں جناب ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوگی, دیکھیں ہمارے خلاف یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے, ہمارے ساتھ یہ ہمیشہ عدالتوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ کم از کم کچھ تو جا کے کہہ سکے نا, جلسوں جلوسوں میں ریلیوں میں جا کے کوئی تو ایسی بات کر سکیں. ورنہ کیا تھا, آپ مہنگائی کے اوپر جا کے بات کرتے, کیا جسٹیفیکیشن دیتے؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی. اسحاق ڈار صاحب کو لے آئے تھے, جناب یہ آئیں گے یوں کر کے چٹکی بجائیں گے, حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. نہیں تھا نا, اور کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے. تو ظاہری بات ہے آپ اس چیز کو اسٹریچ کریں گے. اور ذہن میں رکھیے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے مصطفیٰ بھائی جو بات کر رہے تھے, دس انارکی, دس پرابلم, دس کلیش ود دا جوڈیشری, دیٹ سروز دا پرپس, یہ ان کی پرپس کو سرو کر رہا ہے. اس سے کم از کم وہ جو سویا ہوا نون لیگ کا ووٹر تھا وہ کہے گا آئے کو ساڑی شریفانہ پھر انہوں نے جاتی کرتی. تو دے ہیو ٹو ڈو دس, یہ اس وقت نیسیسٹی ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے. کیونکہ ماضی کے اندر آپ شہید چاہیے, ماضی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک اور فارمولا چلا ہے نا, شہید چاہیے فارمولا چلا ہے نا, اور چاچو شہید ہوگا. 2018 سے لے کے 2022 تک چلے آپ نے نہیں بائی کیا, بھٹی صاحب نے نہیں بائی کیا, لیکن نون لیگ کے ووٹر نے تو بائی کیا ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن منصور میں یہ کہہ رہا ہوں نا, شہید چاہیے اور چاچو شہید ہوگا اس پروسیس میں. نہیں, چاچو پہلے مانے بھی تو صحیح نا, چاچو مان گیا, چاچو مان گیا. چاچو میں کل بھی دیکھا سی, میں کہ یخنی دے ٹیکے لائے کہ نہیں. شہباز صاحب از دا موسٹ کیئرفل پرسن ایون آف دا ریکارڈ. کیمرہ بند کر دو, کیمرہ نہ ہوئے, اکیلے کمرے میں بھی ہو تب بھی بڑے کیئرفل ہوتے ہیں. کوئی غیر اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ جس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ سکے, کسی ادارے کو, کسی کورٹ کو, کسی اسٹیبلشمنٹ کو. اتنی کھلی باتیں مسترد کرنا ناقابل عمل ہے. تبدیلی آ گئی ہے. نہیں, اس میں کاشف صاحب یہ بھی تو دیکھیے نا, چاچو اگر اس قسم کی کبھی بات کرتے ہیں, چلے میں ابھی آپ مجھے اس طرف لے گئے, چاچو چھوڑے پرائم منسٹر کہتے ہیں, پرائم منسٹر اگر یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں
تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اینگلی نہیں بات کرتے. جب تک ان کو پیچھے سے کوئی آشرواد نہ ہو, پیچھے سے سپورٹ نہ ہو, ویسے نہیں کرتے. تو اگر یہ اتنا کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو یہ اجازت کے بغیر نہیں کہہ رہے ہوں گے. اجازت ہے ان کو؟ کس حد تک جانے کی اجازت ہے یہ بھی بتائیں. ویسے یہ انالیسس ہوگا, I'm sure انفارمیشن اس بارے میں بڑی اسکیچی ہے, میں نے بھی بڑی کوشش کی دیکھنے کی کہ انفارمیشن کیا ہے پیچھے. ظاہر ہے اس میں بہت سارا کچھ تو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. عمران خان کی تقریروں پہ پابندی لگ گئی, یہ پابندی ہے, وہ پابندی ہے, سارا کچھ ہے. جو پرانا پلے بک ہے وہ پلے بک ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے. پر جانا کس تک, کہاں تک ہے, کہ یہ پتا آپ کو منصور؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا نہیں, میرا خیال میں اب اس سلسلے میں شریف خاندان جو ہے نا وہ آپس میں ایک ڈیسائیڈ کر چکا ہے. ایک ہارمنی نظر آ رہی ہے اس مرتبہ. آپ دیکھیے نواز شریف صاحب لندن سے جو کچھ کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ جو اس وقت اسٹیج کے اوپر سے جو کچھ کہہ رہی ہے, اس میں ایک سنکرونائزیشن نظر آ رہی ہے. سو میرا خیال میں شریف خاندان کا جو واٹس ایپ گروپ ہے شاید اب دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا, اور اس کے اندر ہارمنی کے ساتھ ہی جو ہے یہ ساری تقریریں ہو رہی ہیں. یہ اس مرتبہ سنکرونائزیشن آؤٹ نہیں ہوئی. بڑی صاحب لڑائی ہے, پہ جائے گی یا نہیں ہوئے گی, بچ جائے گی؟ لڑائی شروع ہے, شروع لڑائی شروع. آگے کہاں جا رہی ہے؟ الیکشن نہیں ہونے, سمپل سی بات ہے. اس کا طریقہ ہوگا نا, طریقہ نکالنا پڑے گا نا. ایک تو یہ تو باٹم, آپ تو جو کہہ رہے ہیں یہ اینڈ ریزلٹ. ہاں, اینڈ ریزلٹ یہ کہ کل رات کی خبر یہ تھی حکومتی کیمپ کی, ایمرجنسی یا مارشل لا لگنے لگا اس میں. وہ اس بات کے اوپر پریشان نہیں تھے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. پریشانی نہیں تھی. یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ اس بات میں پریشانی نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. بہتر ہے کہ چلو یہ معاملہ آگے. دیکھیں, مشترکہ ہدف, مشترکہ دشمن, مشترکہ مخالف عمران خان ہے, تو سب اکٹھے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, الیکشن میں ساروں کی ہار ہے, الیکشن نہیں کروائیں گے. نمبر 3, یہ کھیل رہے ہیں وہ گانا نہیں تھا انڈین فلم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. میں وہی بتاتا ہوں, 4 3 2 3 1 2 9 7 5 6 2 1, وہ ان نمبروں پہ کھیل رہے ہیں کہ اقلیتی اکثریتی. سر ویسے اچھا ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ اس نے تو تاریخ دے دی, اس نے تو اسکیجول جاری کر دیا. ابھی الیکشن کمیشن بھی, میں نے کل جو بات ہو رہی تھی, میں کہا یا پھر الیکشن کمیشن قربان ہونے کو تیار ہوا آپ کی خط ہے. اگر حکومتی نے کرنا ہے الیکشن کمیشن قربانی دے دے, وہ جائے کہ کنٹیمپٹ ہے تو کنٹیمپٹ ہے سر, نہیں کروانے الیکشن میں فارغ ہو جائے گا. شیڈول دے دیا. ہاں نہیں, اگر وہ شیڈول دے دے پر الیکشن کمیشن ہی نہیں ہوگا. نہیں, اب کمیشن مینز چیئرمین اینڈ ممبرز نا. ابھی 2 3 4 بندے فارغ کرا دیں, پھر اپوائنٹمنٹ ہوتی رہے گی. ابھی یہ قانون گاندھی ڈالنا نا سر. نہیں سنا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو قانون سازی ہے 20 دن بعد, 20 اپریل کو یا اس کے بعد اپیل میں چلے جائیں گے. اپیل میں جائیں گے, پھر لمبا کھینچیں گے, پھر اس کے بعد دوبارہ فل کورٹ کی کوشش کریں گے. بس بنیادی طور پہ ایمرجنسی لگ جائے, مارشل لا لگ جائے, سسٹم رہے نہ رہے, کچھ بھی ہو, الیکشن نہیں کروانا. سمپل سی بات ہے. اور الیکشن اگر کروانا ہوتا, اگر تو یہاں تک پہنچتے کیوں, یہاں پہنچ کے الیکشن کروانا ہے تو پہلا سارا کیوں کر لیتے, تو وہ تو نہیں ہے. اور جو آپ لڑائی کا ہے وہ سمپلی 10 کو پہلا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا نا, 10 تاریخ تک پیسے دینے. لیکن دیکھیں 10 کو پیسے دیں گے الیکشن ساری گفتگو میں. سر ویسے ایک بات بتائیں نا, آپ وکیل بھی ہیں, لوگ, میں تو میں پبلک اینگل کے اوپر آتا ہوں, مجھے بتائیے آپ کے خیال میں جی 4-3 ہے 3-2 ہے؟ میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کاشف بھائی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ جب پچھلے سال جب ایک عمران خان صاحب کی حکمت عملی تھی اور ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب کی ایک رولنگ تھی, اس کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا. آج اس حکومت کی جو حکمت عملی تھی الیکشن نہ کرانے کی, اس کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا. تو اس وقت بھی سپریم کورٹ ٹھیک تھی جب انہوں نے عمران خان اور قاسم سوری صاحب کی جو حکمت عملی کو غلط قرار دیا, غیر آئینی قرار دیا. اور آج بھی سپریم کورٹ ٹھیک ہے کیونکہ آئین بہت واضح ہے کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر ہونے ہیں. اگر اس پروسیس کو ہم نے انڈرمائن کر دینا ہے, اس پروسیس کو, اس پریسیڈنٹ کو ہم نے سیٹ کر دینا ہے کہ اس ملک کے اندر 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہونے, تو آپ یقین مانیں کہ آنے والی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ پھر الیکشن نہیں کرائے.